ازبکستان ایک افغانستان کا پڑوسی ملک ہے۔ اس کا ایک بہت ہی پرانا اور تاریخی شہر ہے سمرقند۔ کم و بیش 1000 سال پہلے کی بات ہے کہ سمرقند میں سخت قحط سالی ہوئی، بارشیں رک گئیں، فصلیں سوکھ گئیں، خوراک کی قلت ہو گئی، لہٰذا لوگوں کو بڑی پریشانی کا سامنا کرنا پڑا۔ لوگوں نے کئی بار نماز استسقاء یعنی اللہ پاک سے بارش مانگنے کے لیے خاص نماز وہ پڑھی، دعائیں بھی مانگیں، مگر بارش نہ برسنی تھی نہ برسی۔ پریشانی کے انہی دنوں میں ایک روز ایک نیک شخص شہر کے قاضی صاحب کے پاس تشریف لائے اور کہا کہ قاضی صاحب آپ سننا پسند فرمائیں تو میں ایک رائے دوں۔ قاضی صاحب نے فرمایا کہ جی ضرور ارشاد فرمائیے۔ تو اس نیک شخص نے کہا کہ قاضی صاحب سمرقند کے قریب اللہ پاک کے نیک بندے اور برگزیدہ بندے حضرت امام محمد بن اسماعیل بخاری، امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مزار ہے۔ آپ اور آپ کے شہر کے لوگ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مزار مبارک پر تشریف لے چلیے اور وہاں جا کر اللہ پاک کی بارگاہ میں بارش سے دعا کیجیے۔ اللہ عز و جل کی بارگاہ سے امید ہے کہ اللہ پاک اپنے اس نیک بندے کے وسیلہ قبول فرمائے گا اور ان کے صدقے ہمیں رحمت کی بارش عطا فرمائے گا۔ شہر کے قاضی صاحب بھی الحمدللہ عاشق رسول اور عاشق اولیاء تھے۔ اس نیک شخص کا خوبصورت مشورہ سن کر خوشی سے بولے کہ آپ کی رائے کتنی اچھی ہے۔ قاضی صاحب شہر والوں کے ساتھ لے کر امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مزار مبارک پر حاضر ہوئے اور ان کے وسیلے سے بارش کی دعا کرنے کے لیے بھی راضی ہو گئے۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی کا مزار مبارک سمرقند سے چند ہی کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ چنانچہ قاضی صاحب اور ما اہل سمرقند قافلے کی صورت میں امام بخاری علیہ رحمہ کے مزار پر انوار پر حاضر ہوئے اور رو رو کر اللہ پاک کی بارگاہ میں دعائیں کی، توبہ استغفار کی اور اللہ عز و جل کی بارگاہ میں امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا وسیلہ پیش کیا۔ تو سبحان اللہ، امام بخاری کی بارگاہ الہی میں مقبولیت کی ابھی اہل سمرقند دعاؤں میں مصروف تھے کہ بادل گھر گئے اور مسلسل 7 دن تک بارش ہوتی رہی، یہاں تک کہ اہل سمرقند 7 دن وہیں اس بستی میں ٹھہرے رہے اور ان میں سے کوئی بھی بارش کی شدت کے سبب اپنے گھر نہ پہنچ سکا۔ تو کس قدر وہاں پر بارش ہوئی، یعنی کہ اس سے پتہ چلا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی اللہ کی بارگاہ میں کس قدر قبولیت ہے، کس قدر مقبولیت ہے۔ تو میرے محترم اسلام بھائیوں، اس حکایت سے یہ پتہ چلا کہ اولیاء کرام کے مزارات کی بڑی برکتیں ہیں۔ ان کے مزارات پر حاضر ہو کر ان کے وسیلے سے دعائیں بڑی جلدی قبول ہوتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اس کی طرف وسیلہ ڈھونڈو۔ تو بالکل واضح طور پر قرآن کریم میں وسیلے کا حکم دیا جا رہا ہے کہ وسیلہ ڈھونڈو، تو یہ حکم قرآنی ہے۔ تو جب وسیلے کے ساتھ دعا کریں گے تو وہ دعا زیادہ قبول ہوتی ہے، اور وسیلہ اچھے اعمال کا بھی ہوتا ہے اور اچھے لوگوں کا بھی ہوتا ہے۔ کوئی نیکی کر کر اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ دینا، اب یہ نیکی پتہ نہیں اللہ کی بارگاہ میں قبول ہے کہ نہیں قبول ہے، لیکن نیک بندے یہ تو بالکل انڈرسٹوڈ ہے کہ یہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے، جیسے انبیاء کرام، صحابہ کرام، اولیاء کرام، یہ اللہ تعالیٰ کے مقبول بندے ہیں۔ تو اللہ کے مقبول بندے کے وسیلے سے جب دعا کی جاتی ہے تو دعا قبول ہوتی ہے، مشکلات بھی دور ہو جاتی ہیں، آسانیاں ملتی ہیں اور برکتیں ملتی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہ خاص بندے ہوتے ہیں۔ تو میرے محترم اسلام بھائیوں، امام بخاری ان کا نام محمد ہے، محمد بن اسماعیل۔ یہ 13 شوال المکرم 194 ہجری کو بخارا میں پیدا ہوئے تھے، اس لیے ان کو بخاری کہا جاتا ہے، اور 1 شوال المکرم اسی مہینے کی 1 تاریخ 256 ہجری کو دنیا فانی سے رخصت ہوئے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کی برگزیدہ بندے، اور انہوں نے امت پر احسان کیا کہ ایک بڑی بہترین کتاب بخاری ہمیں دی،
تو ہمارے محسن بھی ہیں، محسن کا ذکر کرنا چاہیے، اور اللہ کا نیک بندے کا ذکر کرنے سے اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے۔ عند ذکر صالحین تنزل الرحمہ، کہ نیک بندے کا جب ذکر کیا جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت نازل ہوتی ہے۔ کیسے یہ اللہ کے نیک بندے تھے کہ جب ان کا وصال ہوا اور ان کو قبر میں اتارا گیا تو ان کی مٹی سے مشک کی خوشبوئیں آتی تھیں، تو وہاں کے لوگ بطور تبرک امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی کی قبر سے مٹی اٹھا کر لے جاتے تھے۔ انتظامیہ مٹی ڈالتی، چند دنوں کے بعد قبر سے ساری مٹی ختم، پھر مٹی ڈالتی، پھر مٹی ختم، کیونکہ آپ کی مزار پر انوار سے کستوری کی خوشبوئیں آتی رہتی تھی، لوگ تبرک اور مٹی اٹھا کر لے جاتے تھے، پھر مجبوراً آپ کی قبر کے ارد گرد ایک بڑی سی دیوار کرنے پڑی تاکہ آپ کی قبر کی مٹی جو ہے یہ محفوظ رہے، تو آپ کی قبر سے یہ خوشبوئیں آیا کرتی تھی۔ چھوٹی سی عمر میں آپ کے والد صاحب کا انتقال ہو گیا تھا، تو وراثت میں آپ کو ایک بھاری رقم ملی تھی، آپ نے اس رقم سے بیع مداربت کی۔ بیع مداربت کہتے ہیں کہ کسی شخص کو مال دے دینا، یہ میرا مال ہے، کام تم کرو، یعنی کہ مجھے کام کرنا نہیں آتا، میرے پاس مال ہے، اور جو سامنے والا میرا دوست ہے، جاننے والا ہے، اس کو کام کرنا آتا ہے، تو رقم میری، کام اس کا، اس کو بیع مداربت کہتے ہیں۔ تو اس بیع مداربت میں ہوتا یوں ہے کہ اس میں پروفٹ فکس نہیں کر سکتے۔ اگر ہم میں سے کوئی بندہ اس طرح کی تجارت کر رہا ہے، اس نے انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے لاکھ روپے کی، 5 لاکھ روپے کی، اور اس نے پروفٹ فکس کیا ہوا ہے کہ یہ میں نے آپ کو 5 لاکھ روپے دیا، آپ نے ہر مہینے مجھے 10,000 روپے دینا ہے، تو یہ حرام ہے، دونوں ہی گناہ گار ہوں گے۔ بیع مداربت کے اندر رقم فکس نہیں کر سکتے، اس میں فیصد پرسن کے حساب سے ہوگا کہ بھئی جو بھی پروفٹ ہوگا اس میں 60% آپ کا، 40% میرا، یا 50% آپ کا، 50% میرا، یعنی کہ 100 روپے نفع ہوا ہے تو 50 روپے آپ کے، 50 روپے میرے، تو جو پرسن طے کرنا ہوگا۔ اگر ہم رقم فکس کر لیتے ہیں تو یہ سخت حرام اور یہ گناہ کا کام ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ مثال کے طور پر میں نے فکس کر لیا کہ آپ نے ہر مہینے مجھے 10,000 روپے دینے ہیں، اب اس بیچارے کو مہینے بعد پروفٹ ہی 8,000 روپے ہوا، تو 2,000 تو اس کو مجھے پلے سے دینا پڑ گئے، پورا مہینہ اس نے کام کیا، اس کو بچا بھی کچھ نہیں، 2,000 روپے پلے سے ڈال کر مجھے 10,000 روپے دے رہا ہے، تو شریعت اس چیز کو سے منع کرتی ہے، یہ ناجائز اور حرام ہے۔ اسی طرح بیع شراکت ہوتی ہے جسے پارٹنرشپ کہتے ہیں، دونوں رقم ملائیں گے اور ایک کاروبار، ایک نیا کاروبار کیا جائے گا، اس میں بھی پروفٹ فکس نہیں کیا جا سکتا، اس میں بھی پرسن طے کریں گے، اور اگر اس میں کوئی فکس کر لیا جائے تو یہ بھی ناجائز و حرام ہے، اور اس میں نقصان کے حوالے سے دونوں کا برابر برابر نقصان ہوگا۔ جو بیع مداربت ہے اس میں نقصان، جس نے مال ڈالا ہے، مال دیا، سارا کا سارا نقصان اسی کا ہوگا، جس نے کام کیا اس کو نقصان نہیں ہوگا، تو اس کو بیع مداربت کہتے ہیں۔ لیکن یہ ایک مسئلہ ذہن نشین رکھیے گا کہ چلتے ہوئے کاروبار میں انویسٹمنٹ نہیں ہو سکتی، چلتے ہوئے کاروبار میں انویسٹمنٹ کرنا حرام ہے۔ تو ہم لوگ تجارت کرتے ہیں لیکن تجارت کا علم حاصل نہیں کرتے، جس کی بنا پر ہماری تجارت حرام ہو جاتی ہے اور ہم گناہ میں پڑے ہوتے ہیں، ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مارکیٹ گئے اور ایک تاجر سے سوال کیا کہ بتاؤ بیع حرام کب ہوتی ہے؟ بیع کہتے ہیں خرید و فروخت کو، خرید و فروخت کرنا حرام کب ہوتا ہے؟ اس نے کہا مجھے تو نہیں معلوم، تو آپ نے اس کو کوڑے مارے، فرمایا جب تجھے پتہ ہی نہیں ہے کہ خرید و فروخت حرام کب ہوتی ہے تو تو بازار میں تجارت کرنے کیوں آیا؟ فرمایا ہمارے بازار میں تجارت وہی کرے گا جو تجارت کے مسائل جانتا ہو۔ آج لوگ کاروبار کرتے ہیں، انویسٹمنٹ کرتے ہیں، لیکن اس کے مسائل نہیں سیکھتے، جس کی بنا پر وہ حرام میں پڑے ہوتے ہیں، انہیں پتہ بھی نہیں ہوتا۔ ایک دکاندار کہتا ہے کہ تم مجھے 1,00,000 روپے دے دو، میں ہر مہینے تمہیں اس کا 5,000 روپے پروفٹ دوں گا، اور 2 سال کے بعد تمہیں 1,00,000 روپے بھی واپس کر دوں گا۔ ہم بڑا خوشی خوشی اس کو 1,00,000 روپے دے دیتے ہیں، اب وہ چلتے ہوئے کاروبار میں ہمارے 1,00,000 روپے لگا رہا ہے، چلتے ہوئے کاروبار میں ہمارے 1,00,000 روپے لگنا حرام، پھر وہ ہمیں ہر مہینے فکس 5,000 روپے دے رہا ہے، یہ بھی حرام، پھر 2 سال کے بعد پورا کا پورا 1,00,000 روپے ہمیں واپس مل رہا ہے، یہ بھی حرام۔ تو یوں ہماری تجارت حرام ہوتی ہے، ہم حرام کھا رہے ہوتے ہیں، ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا، کیونکہ علم نہ ہونے کی بنا پر
پھر ہم کہتے ہیں کہ پریشانی بڑی ہے، کاروبار میں برکت نہیں ہے، بے چینی بڑی ہے. تو جب ہمارا رزق ہی حلال نہیں ہے تو برکت کہاں سے ہوگی؟ امن اور سکون کہاں سے ہوگا کہ ہماری جو آنے والی آمدنی ہے وہ درست نہیں ہے؟ تو کوئی بھی اگر ہم بزنس کر رہے ہیں اس کے حوالے سے کسی عالم دین سے اس کے مسائل ضرور سیکھ لیے جائیں. ایک اور مسئلہ میں آپ کو بتا دوں، مثال کے طور پر ہم یہاں سے داتا صاحب مزار پر جانے لگے، رکشے والے کو روکا، جی مجھے داتا صاحب مزار پر جانا ہے. وہ رکشے والا میرا جاننے والا نکلا، تو میں نے پوچھا کتنے پیسے؟ وہ قاری صاحب آپ سے کیا پیسے لینے، بس بیٹھ جاؤ. میں بیٹھ گیا. داتا صاحب پہنچا، اپنی مرضی سے اس کو 100 روپے نکال کر دیا، اس نے لے لیا. میں بھی گناہگار، وہ بھی گناہگار، کیونکہ شریعت کہتی ہے کہ پہلے طے کرنا واجب ہے. ہم نے طے ہی نہیں کیا. اگر سگے باپ کے ساتھ بھی اگر آپ کوئی لین دین والا معاملہ کرنے لگے ہیں تو طے کرنا واجب ہے. آپ نے گھر میں کوئی مزدور کو لایا کہ بھائی یہ دیوار بنانی ہے، کتنے پیسے؟ اور جو دل کرے دے دینا. لو جی، اس نے دیوار بنا دی، آپ نے نکال کر پیسے دے دیے، دونوں گناہگار ہوں گے. بھلے آپ کا کتنا ہی سگا کیوں نہ ہو، پہلے طے کرنا واجب ہے. بھائی شریعت کے احکام ہے. تو ہم ان کی طرح بالکل توجہ نہیں دیتے، جس کی بنا پر ہم بڑے بڑے گناہ میں پڑتے. تو امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو علم حاصل کرنے کا بڑا شوق تھا، تو انہوں نے بے مداربت کی. آپ نے کسی کو رقم دے دی، وہ کام کرتا تھا اور اس سے آنے والا نفع میں سے 500 دینار، وہ 500 دینار آپ علم حاصل کرنے میں خرچ کیا کرتے تھے. ہر مہینے 500 دینار وہ علم حاصل کرنے میں خرچ کرتے تھے. ہماری ہر مہینے رقم کہاں خرچ ہوتی ہے؟ کسی کی بلیٹ پر خرچ ہو رہی ہے، کسی کی گیموں پر خرچ ہو رہی ہے، کسی کے مہنگے ترین موبائل پر، مہنگے ترین جوتوں پر، مہنگے ترین کپڑوں پر. گرمی کا موسم آ رہا ہے، اب کوئی گلگت جائے گا، کوئی بلدستان جائے گا، کوئی کہاں جائے گا، اور 40-50 ہزار 80 ہزار روپے سیر سپاٹے میں اڑا کر آئیں گے. کبھی علم حاصل کرنے میں بھی اتنی رقم خرچ کی، مہنگا ترین موبائل لے کر آئے ہیں. تو کبھی ایسا بھی ہوا کہ کوئی مہنگی ترین قرآن کی تفسیر کی کوئی 8-10 جلدیں لائے ہوں ہم گھر میں اور روزانہ اس کا مطالعہ کرتے ہوں؟ نہیں. ہماری رقم خواہشات پر خرچ ہوتی ہے. اور یہ بھی لوگ تھے، ان کی رقم علم دین حاصل خرچ پہ خرچ ہوتی ہے. حضرت محدث ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو ایک کتاب پسند آئی. وہ کتاب تھی 300 دینار کی. آپ کے پاس رقم نہیں تھی، آپ نے بہرحال وہ کتاب خرید لی، کہا کہ میں 3 دن میں تمہیں اس کے پیسے لوٹا دوں گا. تو 3 دن کے اندر اندر وہ اس رقم کا ارینج نہ کر سکے تو آپ نے اپنا مکان بیچ کر اس کی رقم دی. کتاب کی خاطر اپنا ایمان بیچ دیا. پہلے کے مسلمان ایسے ہوا کرتے تھے، کتابوں کے شوقین تھے، کتابیں پڑھا کرتے تھے، ہزاروں کتابیں ان کے گھر میں ہوا کرتی تھی. ہمارے گھر میں کوئی ویسے بھی کوئی بندہ تحفے کے طور میں مفت میں کتاب دے دے تو تھوڑے دنوں کے بعد وہ مسجد کی الماری میں پڑی ہوتی ہے، قاری صاحب گھر میں بے ادبی ہو رہی ہے، ہم سے سنبھالی نہیں جا رہی. تو گھر میں ہم سے دینی کتب سنبھالی نہیں جاتی. وہ LCD ہم نے سنبھالی ہوئی ہے، بہترین قسم کی ٹچ LCD جس میں چینل چلتے ہیں، اس کو ہم نے بالکل سیو کیا ہوا ہے، سنبھالا ہوا ہے. لیکن دینی کتاب سورہ یاسین یہ ہم سے سنبھالی نہیں جا رہی ہوتی ہے. بتائیں یہ ہمارا مسلمانوں کا حال ہے کہ مقدس چیزیں ہم سے گھر میں سنبھالی نہیں جا رہی، بے ادبی ہو رہی ہے. وہ مسجد کو کباڑ خانہ سمجھا ہوا ہے، وہ سارے آ کے جا کے مسجد کی الماری میں جا کر لکھ دی جاتی ہیں. مطالعہ ہم نے کرنا نہیں. تو امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا علم حاصل کرنے کا شوق دیکھیں کہ ہر مہینے 500 دینار آپ علم حاصل کرنے میں خرچ کیا کرتے تھے. امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی 3 ایک اچھی عادتیں تھیں. ایک یہ کہ آپ بہت کم بولا کرتے تھے. حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی اولاد میں، آپ کی بہت سارے پوتے تھے، آپ کے پوتے پوتیاں، ان میں واز کیا کرتے تھے. تو آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے رب نے مجھے جنت سے بھیجا زمین پر، مجھے فرمایا کہ آدم اگر تو خاموش رہے گا اور اپنی زبان کا صحیح استعمال کرے گا تو میں تجھے جنت میں واپس لے آؤں گا. تو جو بندہ اپنی زبان کا صحیح استعمال کرتا ہے وہ جنت میں جائے گا، جو غلط استعمال کرتا ہے وہ جہنم میں جائے گا. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم مجھے 2 چیزوں کی ضمانت دے دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں. ایک وہ چیز جو 2 داڑھوں کے درمیان میں ہے، دوسری وہ چیز جو 2 ٹانگوں کے درمیان میں ہے. اور میں اپنی زبان کی اور شرمگاہ کی مجھے ضمانت دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں. تو پتہ چلا کہ بے شمار لوگ زبان کی بنا پر اور شرمگاہ کی بنا پر جہنم میں داخل کیے جائیں گے کہ زبان کا صحیح استعمال نہیں.
علم نہ ہونے کی بنا پر بندہ اپنی زبان سے ایسا جملہ نکالتا ہے کہ وہ کافر ہو جاتا ہے، مرتد ہو جاتا ہے۔ آج ایک تعداد ہے کہ جن کو کفریات کا علم نہیں۔ ایک مثال دیتا ہوں آپ کو، ابھی چند دن پہلے مجھے ایک شخص نے فون کیا، کہنے لگا کہ میرا بیوی کے ساتھ جھگڑا ہوا، میری بیگم مجھے کہتی ہے رات کو اتنی دیر سے کیوں آتے ہو، کیا تم نے دوسری شادی کر لی ہے؟ تو میں نے اس کو کہا کہ میں کاروباری معاملات ہیں جس کی بنا پر رات سے دیر سے آ رہا ہوں، میں نے کوئی دوسری شادی نہیں کی ہوئی، اور اگر میں دوسری شادی کرنا چاہوں تو میں کر سکتا ہوں، سورہ نساء فلاں فلاں آیتوں کے اندر جو ہے وہ مسلمان کو شادی کی اجازت دی گئی ہے، تو میں کر سکتا ہوں۔ تو اس نے، عورت نے آگے سے جواب بلا کیا دیا، کہتی میں لعنت بھیجتی ہوں ایسی آیتوں پر۔ اب بتائیں جو عورت قرآن کی آیتوں پر لعنت بھیجے کیا مسلمان رہی؟ کیونکہ ایمان تو کس چیز کا نام ہے؟ آمنت باللہ و ملائکاتہ و کتبہ، کہ اللہ کی کتابوں پر ایمان لانا۔ تو جو اللہ کی کتاب پر لعنت بھیجے کیا وہ مسلمان رہے؟ تو اس نے جب مجھے فون پہ یہ بات پوچھی، اس نے اسپیکر آن رکھا تھا، میں نے کہا یہ تو دائرہ اسلام سے خارج ہو گئی، تجدید ایمان کرنا پڑے گا، تجدید نکاح کرنا پڑے گا۔ تو اب ایک خاتون جس نے اپنی زبان سے کفر بولا، سری کفر بولا، وہ کنواری تھی، اب اس نے تجدید ایمان تو کیا نہیں، اس کی آگے شادی ہو گئی، شادی ہوگی، جتنا عرصہ وہ اس مرد کے ساتھ گزر رہا ہے وہ شوہر نہیں ہے اس کا، کیونکہ جب وہ ایمان نہیں رہا تو نکاح نہ ہوا، وہ جتنا وقت اس کے ساتھ گزر رہا ہے وہ زنا ہے، اور جتنی اولاد پیدا ہو رہی ہے وہ سب کی سب ولد الزنا کہلائے گی۔ تو علم نہ ہونا یہ ہمارے لیے ہلاکت ہے، ہلاکت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کن عالما او متعلما او محبا او مستمعا فلا تکن خامس فقط تہلکا، فرمایا یا تو تم عالم دین بنو، یا دین کا طالب علم بنو، یا عالم اور طالب علم سے محبت کرنے والا بنو، یا دینی گفتگو کو سننے والا بنو۔ ان چار میں سے کوئی ایک ہونا چاہیے، یا بندہ عالم بنے، یا طالب علم بنے، یا عالم اور طالب علم سے محبت کرنے والا بنے، یا دینی گفتگو کو توجہ سے سننے والا بنے۔ فلا تکن خامس، پانچواں نہ ہونا، فقط تہلکا، نہیں تو ہلاک ہو جاؤ گے۔ جاہل بندہ ہلاک ہے، اس کا ایمان تک سلامت نہیں رہے گا۔ ایسے جملے بہت سارے لوگ بولتے۔ تو زبان کا غلط استعمال بندے کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں داخل کر دے گا۔ دوسری آپ کے اندر اچھی عادت کہ لوگوں کے معاملات میں دخل اندازی نہیں دیتے تھے، اور جی فلاں کیا کر رہا ہے، فلاں ایم این اے کیا کر رہا ہے، بھئی ہمیں کیا پڑی ہے؟ دوسروں کے پرسنل، ان کی ذاتی زندگی میں دخل اندازی دینے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ کسی کی شادی ہوئی، اس سے پوچھ رہے ہاں بھائی آپ کی بیگم کیسی ہے، خیال رکھتی بھی ہے کہ نہیں رکھتی؟ کسی عورت کی شادی ہوئی، سہیلیاں اس کے پاس جمع ہو گئی، تمہارا شوہر تمہارا خیال رکھتا ہے کہ نہیں رکھتا؟ تمہیں کوئی مہینہ کوئی پاکٹ منی بھی دیتا کہ نہیں دیتا؟ بھئی تمہیں کیا پڑی ہے اس کی پرسنل زندگی میں جو آپ دخل اندازی دے رہے ہیں؟ اس طرح کے سوالات کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہاں بھئی تمہارا سیٹ تمہیں عیدی بھی دی کہ نہیں دی؟ تمہارا سیٹ تمہیں بونس دیتا ہے؟ لو تمہارا سیٹ تو بڑا کنجوس نکلا یار، فلاں کے بعد جا کے نوکری کر لو، وہ بڑی اچھی تنخواہ بھی دے گا، عیدی بھی دے گا۔ لو جی سیٹ اور ملازم کو آپس میں لڑوا دیا، وہ بیچارہ استعفیٰ دے کر دوسری جگہ گیا، وہاں بھی نوکری نہیں ملی، ادھر سے بھی گیا ادھر سے بھی گیا۔ اب بتائیں جو آپ کو پمپ کر کے گیا تھا اس کا کیا بنا جس کے پیچھے لگ کر آپ نے نوکری چھوڑ دی؟ اب وہ اس طرح کی دخل اندازی والے معاملات ہمیں نہیں کرنے چاہیے، نہ ہی اس طرح کے سوالات کرنے چاہیے، کسی کو ایک دوسرے کے خلاف بھی نہیں کرنا چاہیے۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی زبان کا صحیح استعمال کرتے تھے اور دوسروں کے پرسنل معاملات کے اندر کسی قسم کی دخل اندازی نہیں دیا کرتے تھے۔ اور عبادت جو آپ نے بخاری کتاب لکھی ہے، آپ پہلے غسل کرتے تھے، پھر حجر اسود کے پاس 2 رکعت نفل پڑھتے تھے، 2 رکعت نفل پڑھنے کے بعد پھر کتاب کے اندر آپ اس حدیث کو لکھا کرتے تھے۔ کس قدر عبادت گزار بندے تھے آپ۔ تو یہ بزرگان دین جنہوں نے قرآن پاک کی تلاوت بھی کرتے، علم دین بھی حاصل کرتے، علم دین سکھایا بھی کرتے، اور دیکھیں ایسی بہترین کتاب آپ نے دی کہ کئی سال گزر گئے ہیں، پوری دنیا کے مسلمان اس بخاری جو حدیث کی کتاب ہے اس سے استفادہ حاصل کر رہے ہیں۔ اور امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی کا آج بھی نام ہے، جتنی آج تک پوری دنیا کے اندر جتنی بخاری پڑھی جا رہی ہے اس کا ثواب امام بخاری کو مل رہا ہے۔ اس کو کہتے ہیں صدقہ جاریہ۔ تو کوئی ایک ایسا کام کر دے کہ ہم تو مر جائیں لیکن ثواب چلتا رہے، لیکن آج کل کے لوگ ایسا کام کر رہے ہیں کہ یہ مر جاتے ہیں لیکن گناہ چلتا رہتا ہے۔ ایک بے حیا ویڈیو ٹک ٹاک پر اپلوڈ کر دی،
سوشل میڈیا پر اپلوڈ کر دی، اب وہ گندی ویڈیو چل رہی ہے، شیئر ہو رہی ہے، چلتی جا رہی ہے، حضرت صاحب تو مر گئے ہیں، لوگ اس ویڈیو کو آگے چلتی جا رہی ہے، اس کو مسلسل قبر میں گناہ پہنچتا جا رہا ہے۔ ہم ایسا کام کریں کہ ہمارے مرنے کے بعد ہمیں ثواب ملتا رہے، ایسا کام نہ کریں کہ ہمارے لیے گناہ جاریہ بن جائے۔ 2 لڑکے تھے، انہوں نے ایک گندی ویب سائٹ بنائی، اس میں سے ایک کی موت ہو گئی، تو اس کی والدہ اس کی دوست کے پاس گئی کہ تم کیا کام کرتے تھے؟ میں جب خواب دیکھتی ہوں اپنے بیٹے کو دردناک عذاب میں دیکھتی ہوں۔ اب اس ویب سائٹ کا پاسورڈ اسے ہی پتا تھا، جس کو پاسورڈ پتا تھا وہ تو مر گیا، اب وہ ویب سائٹ کیسے ختم ہو؟ وہ ویب سائٹ چل رہی ہے، گندی ویب سائٹ چل رہی ہے، جس نے بنائی ہے بتائیں اس کو کیا ثواب مل رہا ہے؟ اس کے لیے گناہ جاریہ ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فَإِذَا مَاتَ الْإِنسَانُ، جب انسان مر جاتا ہے، انقطع اعمالہ، اس کی عمل کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے، الا ثلاثہ، لیکن 3 کام وہ اپنی زندگی میں ایسے کر گیا ہے کہ وہ تو مر گیا ہے لیکن ثواب کا میٹر چل رہا ہے۔ نمبر 1 صدقۃ جاریہ، صدقہ جاریہ، مسجد بنا گیا، مدرسہ بنوا گیا، کہیں کنواں کھدوا گیا۔ نمبر 2 ینتفع علم بہا، یہ لوگوں کو قرآن سنت کی تعلیم دے گیا، لوگ اس کے بتائے ہوئے علم پر عمل کر رہے ہیں۔ ہم ایسی باتیں سوشل میڈیا پر ڈالیں جو اسلام کی باتیں ہوں، جس کو لوگ سن کر عمل کریں، آگے بڑھیں، وہ ہمارے لیے ثواب جاریہ بنے گی۔ ہم کیوں کوئی ڈرامہ، کوئی فلم، کوئی گانا، کوئی میوزک کیوں ڈالیں اس کو؟ ہمارے لیے تباہی ہلاکت ہے اس کے اندر۔ تیسری چیز والد صالح، کہ جو اولاد اپنے ماں باپ کے لیے دعائے مغفرت کر رہی ہے، اصالہ ثواب کر رہی ہے، ہم ایسا اپنی اولاد کو بنا کر جائیں کہ ہماری قبر پر کھڑے ہو کر سورہ یاسین پڑھ سکیں۔ لیکن ہمیں تو ٹوئنکل ٹوئنکل لٹل سٹار تو آتا ہے، لیکن ہمیں سورہ یاسین، ہمیں قبر پہ کھڑے ہو کر سورہ یاسین پڑھنا نہیں آتی۔ تو یہ 3 چیزیں جو ہیں یہ بندے کو مرنے کے بعد بھی کام آئیں گی، ثواب جاریہ ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی